بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن سب نے مرنا ہے، یہ بے سکونی پھیلانے والا سچ مسلسل ہمارے ذہن میں رہتا ہے۔ اگر موت کے متعلق ہمارا ابہام ختم ہو جائے، یعنی اگر ہمیں بتا دیا جائے کہ ہماری موت کس تاریخ کو اور کس طرح ہوگی، مرتے وقت انسان کے دل و دماغ سے ہر چیز نکل جاتی، ہر چیز بھول جاتا ہے، اپنا مال و دولت، محل، عزیز و اقارب، رشتہ دار، سب کچھ بھول جاتا ہے۔ مگر مرتے وقت انسان دو لوگوں کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے، دو لوگ ہرگز نہیں بھولتا۔ ان کو سامنے بٹھا کے چیخنے کی کوشش کرتا ہے، ان کے غم میں رونے کی کوشش کرتا ہے، مگر رو نہیں پاتا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے گھر کے پاس ایک شخص زندگی موت کی جنگ لڑ رہا تھا، مرنے والا تھا، موت کے بالکل قریب تھا۔ لوگ میرے پاس آئے، بولے، حضرت ہمارا ایک شخص مرنے والا ہے، آپ آئیے، انہیں کلمہ پڑھنے کی تلقین کریں، قرآن پڑھنے کی تلقین کریں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اس وقت مرنے والے کے پاس پہنچ گیا، اس کے قریب بیٹھ گیا، اس کے پاس میں اس کے دوست اور رشتہ دار، عزیز و اقارب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اس مرنے والے کی آنکھیں چھت پہ لگی ہوئی ہیں، کچھ سوچ رہا ہے۔ اللہ نے اسے بولنے کی توفیق دی، وہ رو کر کہنے لگا، میرے بچے کہاں ہیں؟ اس کو نہ کمایا ہوا مال یاد آیا، نہ دولت یاد آئی، نہ عزیز و اقارب، یہاں تک کہ اسے ماں باپ بھی یاد نہ آئے، بس وہ کہتا ہے میرے بچے کہاں ہیں؟ بچے دوڑ کر آئے، ساتھ میں بیٹھ گئے۔ پھر کہتا ہے میری بیوی کہاں ہے؟ بیوی دوڑ کر آئی اور ساتھ بیٹھ گئی۔ اب کہتا ہے تمہیں دیکھ کے میرا دل رو رہا ہے، سوچ رہا ہوں میرے مر جانے کے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ انسان جب مرتے وقت بچوں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ جب اسے دیکھنے کی توفیق دیتا ہے، جب آخری بار بچوں کو دیکھتا ہے تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا بنے گا۔ یہ سوچتا ہے کہ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا، میرے مرنے کے بعد پتہ نہیں میرے ان بچوں کا میری طرح کوئی خیال رکھے گا یا نہیں۔ اس کی آنکھیں رو رہی ہیں، بیوی کو نصیحت کرنے لگا، میں دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، مجھ پہ ایک احسان کیجیے گا، میرے ان بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم لازمی دیجیے گا۔ ان کے منہ سے نکلا، اللہ کا نام میری آخرت کو روشن کر دے گا، مجھے جہنم کی آگ سے، اللہ کے عذاب سے دور کر دے گا، ان کو دین کی تعلیم دینا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ایک قبرستان سے گزر ہوا، آپ علیہ السلام نے دیکھا قبرستان کی ایک قبر کے اندر مردے کو دردناک عذاب دیا جا رہا ہے، مردہ عذاب میں مبتلا ہے، اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنی ہوئی ہے، مردہ عذاب میں مبتلا ہے، چیخو پکار کر رہا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے، کام کرنے کے بعد واپسی جب اسی راستے سے گزر ہوا، آپ علیہ السلام نے دیکھا وہی جہنم میں جلنے والا شخص جس کی قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا، اب وہ شخص جنت میں ٹہل رہا ہے، اس کی قبر جنت کا باغ بنی ہوئی ہے۔ آپ علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی، میرے مالک، تھوڑی دیر پہلے میں یہاں سے گزرا تھا، یہی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنی ہوئی تھی، تھوڑی دیر کے بعد یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کیسے بن گئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ، یہ شخص جب مرا تھا، مرنے سے پہلے اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ کے مرا تھا، بیوی کا ایک بیٹا پیدا ہوا، بچہ آج چھوٹا کل بڑا، تھوڑا سا بڑا ہوا تو اس کی بیوی نے بچے کو مسجد میں بھیجا، معلم صاحب نے اس کے بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی، جب اس کے بچے نے بسم اللہ پڑھی تو موسیٰ، مجھے حیا آئی کہ اس کا بچہ میرا نام لے اور میں اپنا نام لینے والے بچے کے باپ کو جہنم میں ڈالوں، یہ میری رحمت کو گوارا نہیں کرتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم
دے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری قبریں روشن ہوں، عذاب تمہارے قریب بالکل نہ آئے، تو اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ شخص توبہ کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ میرے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینا، ایک دم اس کی زبان لڑکھڑانے لگی، اس کا بدن کانپنے لگا، موت کا فرشتہ آ گیا روح نکالنے کے لیے۔ فرماتے ہیں جب انسان کی روح نکلتی ہے تو اس کا منہ کھل جاتا ہے، دونوں ہونٹ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں، انسان کی روح انسان کے پیروں سے نکلتی ہوئی اوپر کی طرف آتی ہے، جب دل اور پھیپھڑوں تک پہنچتی ہے تو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان زندگی میں پہلی بار فرشتے اور شیطان کو دیکھتا ہے، یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جب انسان کی ایک طرف شیطان اس کے کان میں غلط مشورہ ڈالتا ہے اور دوسری طرف اس کی زبان سے اس کے عمل کے مطابق الفاظ نکلنے لگتے ہیں۔ اگر انسان نیک ہوتا ہے، نمازی ہوتا ہے، عبادت گزار ہوتا ہے، تو پھر اس کا دماغ اس کی زبان کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کرتا ہے، اور اگر انسان نیک نہیں ہوتا تو پھر اس کا جو دماغ ہوتا ہے وہ عجیب سی بے چینی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں عذاب قبر سے بچا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں صلی اللہ علیہ وسلم ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔